آپریٹر بھائی بات کرو. آپریٹر کچھ نہیں بول رہا, اس کا دھیان کبھی کہیں اور ہو. مجھے نہیں معلوم, وہ آپ پچھلے ہفتے اس کے ساتھ ہوا تھا نا, ایتھیس کے ساتھ ہوا تھا. آپ دیکھیں پہلے پچھلے ہفتے ہمارا بہت دیکھیں علامہ صاحب, دیکھیں ہمارا جو مناظرہ ہوتا ہے نا, پچھلے آپ سے جب بات ہوئی تھی نا, اس وقت آپ کا انٹرنیٹ اچھا نہیں تھا, کٹ رہا تھا. پھر آپ نے آپ سے بولا تھا کہ اگلے ہفتے کو آ جاؤ, لیکن پچھلے ہفتے ہمارا اس کے ساتھ تھا نا, ایتھیس کے ساتھ تھا بہت بڑا مناظرہ, تو اس لیے آپ کو ٹائم نہیں مل سکتا. جی بالکل بتایا گیا تھا. ہاں اب آپ کی خدمت میں ہے نا, لیکن وقت پر نہیں بتایا گیا. چلو خیر, چلے معذرت چاہتے ہیں جو بھی. اب بات یہ ہے کہ پہلے 2 منٹ میں بات کر لیتا ہوں, پھر آپ 2 منٹ بات کر لیں, تاکہ اس کے بعد پھر آگے آپ موضوع کے اوپر بات کر سکیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کوئی ماڈریٹر ادھر لے کے آئے نا, کوئی اپنے مولوی کا, سپاہی صحابہ کا کوئی کٹر تکفیری لے کے آئیں, تاکہ آپ کی وہ مدد کریں, شیعوں کے مقابلے میں آپ ایک ہو جائیں. جی چلو وہ تو پھر آپ دیوبندی, بریلوی, ہمارا تو چیلنج سب کو ہے, اہل حدیث جو بھی ہے شیعوں کے مقابلے میں آ جاؤ, ہم ادھر حاضر ہیں. جی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو, میرا خیال ہے جو جتنے شیعہ آپ کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں نا, اتنے اور کسی دور کے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, وہ تو پتہ چلے گا نا ذلیل کون ہوگا. اب انہوں نے ذلت کی بات کیا نا لوگوں, اب میں چھوڑوں گا نہیں مولوی صاحب کو, اب میں نے معاف نہیں کرنی. بالکل, اب پھر آپ نے چیخنا نہیں ہے, چیخنا بے فکر ہو جاؤ, آپ نے بھی نہیں چیخنا اور نہ چلانا ہے. اگر آپ بات سخت کرو گے تو اس سے ڈبل سخت جو ہے نا وہ جواب آپ منتظر رہو گے. ہم سخت اور اگر سنجیدگی سے آپ بات کرو گے, سنجیدگی سے بات کرو گے تو سنجیدگی سے جواب لو گے, اور اسی طرح جو مقدسات ہیں ان کا احترام کرو گے, ادب سے بات کرو گے, تو ہم بھی ادب سے بات کریں گے. ہم آپ کے مقدسات کے جب کرتوت دکھائیں گے نا آپ کو, تو پتہ چلے گا وہ کتنے مقدس ہیں. جی چلو وہ ہم بھی دکھائیں گے نا کہ کتنے آپ بھی دکھا رہے ہیں, اسی لیے بیٹھے ہیں نا, اسی لیے بیٹھے ہیں, اسی لیے بیٹھے آپ دکھائیں گے جب دکھائیں گے. چلو بہرحال مطلب یہ کہ فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی یہ کہ جہاں سے ہم نے بات چھوڑی تھی, جیسے کہ بات طے ہے اور ریکارڈنگ کے اندر بات محفوظ بھی ہے. اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ہماری آپ کی جو گفتگو شیعوں کے عقیدہ امامت کے اوپر ہوئی, اور میں نے 5 شقیں آپ کے شیعہ کے عقیدہ امامت پر تفصیل کے ساتھ ذکر کی, اور ان کی جزیات بھی آپ کے سامنے رکھی. میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی. ٹھیک ہے, میں 2 منٹ بات کرتا ہوں, آپ بات کریں گے. اب یہ کہ سب سے پہلے میں 1 گھنٹہ آپ کہہ لیں, 1.5 گھنٹہ, جو آپ ٹائم متعین کر لیں, مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. شیعہ کے عقیدہ امامت کے اوپر یہ 5 چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر امت کی اصلاح کے لیے امام بنانا فرض ہے. ایک منٹ, ماڈریٹر کون ہے بھائی؟ ایک منٹ ماڈریٹر, آپ شروع ہو گئے نا, ایک منٹ ماڈریٹر میں لے کے ہوں. میں آپ کو نہیں, ایک منٹ, علامہ صاحب دیکھیں ماڈریٹر کا ہونا ضروری ہے, اسی لیے کہ میں بیچ میں نہ بولے نا, وہ کنٹرول کرے گا نا. آپ تو شروع ہو گئے. ماڈریٹر ہے بھائی کوئی اپنے آپریٹر بھائی؟ آ رہے ہیں 5 منٹ میں. طارق بھائی, اچھا طارق بھائی کو لے کے آتے ہیں. چلیں جی آپ شروع کریں. بات شروع کریں جی. جی, جو شیعوں کا عقیدہ امامت ہے اس کے اوپر بات شروع تھی, اور درمیان میں نیٹ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. اور آپ کا ابھی عقیدہ امامت دیکھیں یہ جو ہے نا, نہیں ہم چھوڑیں گے نہیں, اس طرح چالاکی نہیں چلے گی مولوی صاحب. 2 منٹ پہلے آپ پہلے 2 منٹ بولو, اور اس کے بعد 2 منٹ ہم بولتے ہیں. دیکھیں چالاکی نہیں چلے گی شیعوں کے ساتھ, کیونکہ ہم آپ کی کتابوں سے ثابت کریں گے, بخاری مسلم سے, کہ آپ کے مذہب میں ابلیس کی امامت صحیح ہے, اور آل محمد علیہ السلام کی امامت جو طاہر مطہر ہے, معصوم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں, وہ ریجیکٹ ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کا عقیدہ امامت سراسر کفر ہے. آپ جو آل محمد علیہ السلام کو امام نہیں مانتے اور شیعوں کے عقیدہ امامت کو ریجیکٹ کرتے ہیں, تو کس کی امامت, اس کے متبادل کیا ہے؟ اس کی متبادل آپ کے کتب سے میں سری دکھاؤں گا کہ آپ لوگوں نے ابلیس شیطان کی امامت کو شرعی طور پہ تسلیم کی ہوئی ہے. لکھ کے بتاتا ہوں, لکھ دو, یہ میں ثابت کروں گا آپ کی کتب سے, اور آپ کے پاس جواب بھی نہیں ہوگا اس کا. اور یہ نہیں کہنا بعد میں اس کو طے کریں گے, اس پہ بات کریں گے, نہیں. اس پہ جو اگر آپ کو حق ہے کہ شیعوں کے عقیدہ امامت پہ بات کرو, تو ہمیں بھی حق ہے کہ آغاز ہی میں آپ کے عقیدہ امامت پہ بات دونوں پہ ہوگی. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں کہنا کہ صرف شیعوں کے عقیدہ امامت پہ ہوگی. جی سر, بسم اللہ. 2 منٹ پورے ہو گئے آپ کے, اب آپ ہو گیا.
دیکھو بعض بندوں کو بیماری ہوتی ہے سلسل بول کی، یعنی کثرت سے پیشاب جیسے آتا ہے، اور آپ کو بیماری ہے سلسل قول کی، مسلسل بولنا. دیکھیں یہ اس کی تمیز ہے، اس کی سفید داڑھی دیکھیں، اس کی تمیز یہ ہے، حالت یہ ہے. دیکھو آپ نے پہلے جو مجھ سے گفتگو کی ہے نا، میری بات سنو، آپ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرتے تو میں بھی تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرتا. آپ نے شروع میں ہی بدتمیز سے بات کی ہے، ٹھیک ہے. اس نے کہا میں آپ کی کتابوں سے دکھاؤں گا، میں آپ کی کتابوں سے جو ہے نا وہ آپ کا امام جو ہے نا وہ ابلیس ہے. میں جو بات اگر میں نے ثابت نہ کیا، اگر میں نے آج ثابت نہ کیا کہ ان کے مذہب میں ابلیس کی امامت صحیح ہے تو میں اس پروگرام چینل کو کینسل کر دوں گا. اگر نہیں سنتے تو میں سمجھتا ہوں آپ فضول آدمی ہیں. میری 2 منٹ بات سنیں، آپ کی میں نے بات سنی ہے، ٹھیک ہے. آپ تمیز سے بات کریں. اب یہ ہے کہ جو ہماری پہلے اس موضوع پر بات طے ہو چکی تھی، جس کی ریکارڈنگ موجود ہے، آپ کو سناتے ہیں. شیعوں کے عقیدہ، میں نے آپ کے جتنی بھی شیعہ کے موضوع عقیدہ امامت کے اوپر ڈیبیٹ ہے میں نے سب سنی ہے، مکمل میں نے سنی ہے. اور اسی طریقے سے فیصل آباد کے مولوی عبدالرسول کے ساتھ جو آپ کی ڈیبیٹ ہے میں نے وہ سنی ہے. مفتی زبیر صاحب، ساری تقریباً میں نے آپ کی ڈیبیٹ سنی ہے، جس میں نے جو خلاصہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا سوائے اونچے بولنا اور سوائے شور شرابے کے کوئی حقیقت بھی آپ کے پاس نہیں ہے. بغیر جو ہے وہ ہم مطلب ہے کہ تیش میں آئے، گالیوں میں آئے، آپ کے پاس اگر دلیل ہے اور آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سب سے پہلے جس طرح ہماری پہلے گفتگو طے ہو چکی تھی اسی کے مطابق میں نے یہ عثمان صاحب کو یہ بات کہی تھی، جہاں سے بات چھوڑی ہے وہاں سے بات شروع کرنی ہے. اور آپ نے کہا ٹھیک ہے پہلے اسی پر بات کر لیتے ہیں. اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، اگر کہیں ہم ریکارڈ آپ کو سنا دیتے ہیں. شیعوں کے جو عقیدہ امامت ہے اس کے اندر 5 باتیں ہیں. 2 منٹ آپ کے ہو گئے، 2 منٹ آپ کے ہو گئے، 2 منٹ آپ کے ہو گئے. ابھی تو میری باری ہے. یہ کہتے ہیں کہ بھائی طے ہو گئی ہے. یہ پچھلی دفعہ ایسا نا. اب بھائی ایک منٹ 2 منٹ آپ کے ہو گئے نا. 2 منٹ آپ کے ہو گئے. کرنا چاہتے اگر نہیں بات کرنا چاہتے تو بس سنو، پھر بات کرنے کا فائدہ نہیں. بھائی بات سنیں، بات سنیں، ہم نے آپ کی بات سنی ہے نا. ٹھیک ہے، اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں. آپ کے شیعہ انصر باجوہ صاحب بھاگنے کے فکر میں ہے بھائی کہ ان کے امامت پہ بات نہیں کی جائے. آپ کی اگر آپ ثابت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ثابت کر سکتے ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر ہم اپنے گھر. بتائیں. اجازت دیں بھائی صاحب. دیکھیں انہوں نے 2 منٹ بات کیا. پچھلے دفعہ یہ آیت ہے، ان کی بات سے بات نہیں ہو سکی. ان کا بار بار کٹ رہا تھا. ان سے جو میں نے سوال کیا تھا یہ کہہ رہے طے ہو چکی. یہ کتنے داڑھی کے ساتھ، یہ پگڑی کے ساتھ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. ان سے میں بار بار پوچھ رہا تھا کہ آپ کا اپنا عقیدہ امامت بتائیں. کہتے وہ بعد میں نے کب تسلیم کیا کہ وہ بعد میں بات ہوگی. میں نے کہا تھا آپ اپنا عقیدہ امامت، اور پھر کٹ گئی تھی آپ سے. اب پلیز خاموش ہو جائیں، پلیز خاموش ہو جائیں. یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ تمیز کے ساتھ بات کریں ہمارے سر آنکھوں پر، ہم آپ سے تمیز کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں اور پتہ چلے گا کہ کس کے پاس دلیل ہے کس کے پاس دلیل نہیں. آپ کا عقیدہ شیعوں کے عقیدہ امامت پہ جو اعتراضات جو آپ نے 5 گنے نا اس کا جواب ہمارے پاس ہے. جواب نہ دے سکے تو لوگ دیکھیں گے کہ بھائی جواب نہیں ہے. ہم نہیں کہتے نہیں کریں گے، لیکن اس کے 5 ہم نہیں مانیں گے. اس کے ساتھ ایک اور عنصر کو آپ کو شامل کرنا ہوگا. وہ عنصر یہ ہے کہ مذہب عمریہ میں ان کے عقیدہ امامت میں ابلیس کی امامت صحیح ہے. ان کے ہاں ابلیس شیطان کی امامت صحیح ہے جی، ٹھیک ہے نا. ان کے کتابوں سے ہم دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اب ان کو سمجھیے، یہ جو ہے نا اس کو مسکرا رہے ہیں، جیسے مذاق اڑا رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے ان کے مذہب میں. جس مذہب میں، یاد رکھیں، جس مذہب میں ابلیس کی امامت صحیح ہو